اٹلی میں کشتی ڈوبنے سے پاکستان میں غلط اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت نے پنجاب میں 30 اپریل کو انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران خان بمقابلہ مریم نواز شریف، تینوں بڑے زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اٹلی میں کشتی ڈوبی تھی پچھلے دنوں، تو پاکستان میں یہ اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں کہ کشتی میں ڈوبنے والے تمام پاکستانی سمندر میں بہہ گئے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کشتی میں اور بھی ملکوں کے لوگ تھے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد ٹوٹل 20 تھی، اور ان 20 میں سے 15 لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ 5 لوگ تاحال نہ مل سکے۔ یہ تمام باتیں اٹلی میں پاکستانی سفارت خانے نے ہمارے ذرائع کو بتائی ہیں۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کو انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب پنجاب میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ 15 سے 20 ارب روپے کا خرچہ آئے گا، جبکہ اس کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو ٹوٹل جو خرچہ آئے گا وہ 61 ارب آئے گا۔ تو پاکستان اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ پنجاب میں انتخابات پر 15 سے 20 ارب روپے خرچ کر سکے۔ اور یہ مقابلہ بھی جو ہے عمران خان اور مریم نواز کے درمیان ہوگا۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف تو عمران خان اور اس کی پوری ٹیم ہوگی جو کہ انتخابات میں انتخابی مہم چلائے گی، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف حکومت میں ہونے کی وجہ سے انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، جبکہ ان کے ساتھ جو وزراء ہیں وہ بھی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ تو یوں پوری ٹیم یعنی کہ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ، ان دو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف پوری ٹیم ہوگی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کرکٹ کی پوری ٹیم 11 کھلاڑی ایک طرف ہوتے ہیں اور مریم نواز ایک طرف ہوگی، تو صاف ظاہر ہے اس میں جیت تو عمران خان صاحب کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا۔ لیکن پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جتنے بھی بڑے بڑے کابرین ہیں وہ اس مہم کو نہیں چلا سکیں گے۔ گجرانوالہ کے جلسے میں مریم نواز نے یہ نہیں بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور وہ جب تک واپس نہیں آتے تو پنجاب کا الیکشن عمران خان سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ اور مریم نواز نے میاں نواز شریف صاحب کا یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انتخابات ہوں گے تو پنجاب، بلوچستان، سندھ، کے پی اور قومی اسمبلی تمام ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں ہوں گے، صرف پنجاب میں نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے 3 بڑوں نے، جن میں فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ اب کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ عدالت کی توہین کریں، اس پر عمل درآمد نہ کروائیں، 30 اپریل کو الیکشن نہ کروائیں، اور جب توہین عدالت کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو عدالت طلب کیا جائے گا، اور طلب کرنے کے بعد ان کو فارغ کر دیا جائے گا، جو کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے، پہلی بات۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ معاشی طور پر ملک مستحکم نہیں ہے۔ اب جب معاشی طور پر ملک مستحکم نہیں ہے تو اس کا دوسرا الٹرنیٹ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ معاشی ایمرجنسی لاگو کر دی جائے۔ اب معاشی ایمرجنسی کے لیے 2 اداروں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پہلا ادارہ عدلیہ ہے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو راضی کرتے ہیں تو پھر تو معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور معاشی ایمرجنسی کی صورت میں انتخابات لیٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر معاشی ایمرجنسی نہیں لگے گی، اور جب یہ نہیں لگے گی تو پنجاب میں الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے، اور جب پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی تو اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اس میں پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور جے یو آئی کو بہت مشکلات پیش آئیں گی، اور یوں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اگلے وزیر اعظم پھر وہی ہوں۔ تو اس سلسلے میں پچھلے دنوں آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن ذرائع کچھ بتانے سے بالکل خاموش ہیں کہ ان کی ملاقات میں اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ملاقات ہو اور پھر وہ ایک دوسرے سے ان کا اپنا حال چال پوچھیں کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ اسی سلسلے میں ہوئی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد الیکشن ہونے ہیں اور وہ 30 اپریل کو ہونے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو فی الحال کوئی ایسا اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی خبر باہر آئی ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ کس سلسلے میں ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں ایسے ہوا کہ گجرانوالہ میں مریم نواز شریف کا جلسہ ہوا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا، ویسے تو نواز شریف صاحب نے انگلینڈ میں نہ تو پریس کانفرنس کی ہے اور نہ ہی صحافیوں کو بتایا ہے کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ الیکشن پورے ملک میں ہونے چاہیے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن مریم نواز نے گجرانوالہ کے جلسے میں اشارتاً یہ بات بتا دی ہے کہ میاں صاحب نہیں چاہتے کہ صرف پنجاب میں یا کے پی میں الیکشن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہوں۔ تو اس کے لیے اب زرداری صاحب شطرنج کے ماہر ہیں اور وہ بساط اکثر لپیٹ بھی دیتے ہیں، تو زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب نے فون کیا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس آئیں اور ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، پھر فضل الرحمان صاحب کو فون کیا، تو اب وہ تینوں بڑے جو ہیں گیم کے کھلاڑی وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو، جس میں کہ ابھی 2 مہینے بھی نہیں رہتے بلکہ 2 مہینوں سے کم عرصہ رہتا ہے، تو اس کا کیا حل نکالا جائے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں، جو ہمارے پسٹن بازی اکثر کرتے رہتے ہیں ذرائع، وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 30 کو الیکشن نہیں ہوں گے، 30 اپریل کو۔ اب کیوں نہیں ہوں گے، یہ خبر آپ کہہ لیں پنڈی بھٹیاں سے چلی ہے یا چیچوں کی ملیاں سے چلی ہے، لیکن یہ خبر ضرور چل رہی ہے، بلکہ حامد میر نے تو یہاں تک ٹی وی پہ آ کر کہہ دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوں گے، اور اس کا کیا لاجک پیش کیا جائے گا، کیا ریزن پیش کیا جائے گا، کیا توہین عدالت کی جائے گی، یا توہین عدالت اگر نہیں کی جائے گی تو پھر معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، اور اگر یہ کی جائے گی تو کیا اس کو عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔